اے اللہ میرا حال تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ تیسرا آدمی میرے حال کو نہیں جانتا، بس اسی کو توکل کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب یہ توکل مخلوق پر کھل جاوے تو اب یہ تعقل ہے، توکل نہیں ہے۔ یعنی اب تو یہ کھانے پینے والا آدمی ہے، لوگ کہیں گے وہ کچھ نہیں کرتے، ان کی مدد کرو۔ یہ تعقل پہ ہے، تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے۔ اب یہ تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے۔ توکل تو راز ہے بندے کے اللہ کے درمیان، کیونکہ صحابہ کرام اسی توکل کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ کہ ایک صحابی فقر سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکلے، بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو باہر جا کر اندر کا حال کسی پہ بیان کر دیں۔ بیوی نے چکی چلانی شروع کر دی تاکہ محل پر جو ہے پڑوس والے چکی کی آواز سنیں تو سمجھیں کہ ہاں ان کے ہاں دانہ پس رہا ہے، فاقہ نہیں ہے۔ اور دھواں اٹھایا تنور میں اس خیال سے کہ پڑوسی یہ سمجھے کھانا پک رہا ہے، فاقہ نہیں ہے۔ حالانکہ گھر میں ایک دانہ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ یہ چکی کو چلتا ہوا چھوڑ کے اندر آ کے بیٹھ گئی کہ بھئی دھواں اٹھ رہا ہے تنور میں سے اور چکی چل رہی ہے، پڑوسی سمجھیں گے کہ چلو دانہ پس رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر گھر کی طرف واپس آیا، باہر سے تنگ آ کے گھر کی طرف پلٹا۔ فقر تو آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے۔ آ کے جو دیکھا کہ گھر میں سے چکی چلنے کی آواز آ رہی اور دھواں اٹھ رہا کہ یہ کہاں سے آ گیا کھانا۔ اندر آ کے پوچھا گھر والی سے کہ نہیں، کہاں دانہ بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، میں تو چکی چلا کے بیٹھ گئی اور چکی خود ہی چل رہی ہے۔ جا کے دیکھا تو آٹا نکل کے پھیل رہا گھر کے اندر، دانہ ایک نہیں گھر میں پیسنے کو، دانہ ایک بھی نہیں پیسنے کو گھر میں۔ چکی میں سے آٹا نکل رہا اور پھیل رہا، سارا آٹا سمیٹ لیا، سارے برتن بھر لیے اور وہ کسی طرح چکی بند نہ ہو کے دے۔ اور صحابی نے اس کا پارٹ اٹھایا، چکی کا پتھر اس کو الگ رکھ دیا۔ وہ اور آٹا کیا کریں گے؟ اور تنور کی طرف گئے تو سارا تنور بکری کی چانپوں سے بھرا ہوا تیار۔ صبح کو آ کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ رات تو یہ ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو چلنے دیتے تو قیامت تک اسی طرح چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا۔ ہاں بس سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ یوں کہتے ہیں کہ ہاں وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے، اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے کہ اللہ جو صحابہ کے ساتھ کر چکے وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے۔ ہر خدا کی قسم کہیں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ وہی ہیں، وعدے وہی ہیں، اعمال وہی ہیں، امت وہی ہے، کوئی ایک چیز بھی تو بدلی ہوئی نہیں ہے، ایک چیز بھی تو بدلی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ وہی، اعمال وہی، وعدے وہی، امت وہی۔ صرف بات اتنی ہے کہ اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا ہے، اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا ہے۔ اس لیے خوب جم کے دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں۔ جم کے دعوت دیا کرو یقین کے ساتھ کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ پھر اسباب کی حیثیت کیا ہے؟ کہ اسباب کی حیثیت کہ اسباب تو امتحان کے لیے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اسے اسباب کی طرف منسوب کرتے ہوئے ہماری طرف منسوب کرتے ہو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہمارا موضوع ہے کہ عمل پیش کرو سب کے مقابلے میں، کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس کی دعوت جم کر دیا کرو اور اس کی مشق بھی کیا کرو، صرف دعوت نہیں ہے، دعوت کے ساتھ مشق بھی ہے۔ کہ کیا مشق ہے؟ دیکھو جیسے کوئی حاجت پیش آوے نا، سب سے پہلے نماز کی طرف قدم اٹھاؤ، اسباب کتنے بھی یقینی سامنے ہوں، نماز کی طرف پہلے قدم اٹھاؤ۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا، اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا۔ ایک صحابی نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو،
آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، جم کر اس کی دعوت دیا کرو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے. اس طرح ہمیں امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں. امت کو اعمال کی طرف لاؤ شکلوں کے مقابلے میں. ہاں، ہر عمل کا کمال علم کے ساتھ ہے. علم کے بغیر کسی عمل میں کمال نہیں ہے. 2 ہی چیزیں ہیں عمل کے ساتھ، ایک ایمان اور ایک علم. ہر عمل کے ساتھ 2 چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایمان اور علم. ایمان کے اندر تو اخلاص اور احتساب دونوں چیزیں ہیں، اور علم کہ علم عمل کا طریقہ بتلاوے گا. یہ میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے جس طرح کلمہ کا اخلاص مطلوب ہے کہ وہ حرام سے روک دینے والا ہے، اس طرح دعوت سے نماز کا اخلاص مطلوب ہے کہ یہ منکر سے روک دینے والا ہے. اسی طرح علم کا اخلاص بھی مطلوب ہے کہ علم، اللہ اکبر، کہ علم تو اللہ کی خشیت کے ساتھ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علم بھی 2 قسم کا ہے. علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. کہ زبان کا علم، حدیث میں آتا ہے العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. کہ زبان کا علم یہ تو انسانی خلاف مصیبت بنے گا، قیامت میں اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا. دیکھو میری بات یاد رکھو، کثرت معلومات یہ علم کا موضوع نہیں ہے. صرف اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کس وقت کیا چاہتا ہے، اتنا علم سیکھنا ہر مومن کے ذمے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے. ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے اتنا علم حاصل کرنا کہ میرا رب مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا چاہتا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے. کہ میں نے عرض کیا کہ علم کے الفاظ بھی ہیں، علم کا اخلاص بھی ہے. اللہ نے حصر کے ساتھ فرمایا قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. بعض صحابہ کے اقوال میں ملتا ہے کہ علم اللہ کے خشیے کے بغیر علم ہے ہی نہیں. وہ عالم نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو. وہ عالم نہیں ہو سکتا. ہاں، اس کو معلومات ہو سکتی ہے، اور سمجھتے تھے معلومات کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے. غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے، کہ معلومات کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. مسلمان کے لیے تو کہ علم دل کا علم چاہیے جو اس کو اللہ کے احکام پر ڈال دے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت سے علم کا اخلاص چاہیے. بھائی سے دعوت سے علم کا اخلاص حاصل کیسے ہو؟ دیکھو، اللہ کے راستے کا جو نفر ہے، خروج ہے، یہ خروج، یہ ایمان، اعمال اور علم، ان تینوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. اللہ کے راستے کا نفر تفقہ فی الدین کا سبب ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ایک ساتھ اللہ کے راستے میں نکل جائیں. نفر تو عام ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں. نفر تو عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انفرو حکم امت کو ہے، حکم امت کو ہے نکلنے کا. لیکن صرف اشکال کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب نکل جاؤ. مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، دین کے دوسرے شعبے ہیں، فتاوا ہیں، قضا ہے، بہت کچھ ہے. یہ سب دین کے شعبے ہیں. ان شعبوں کی ذمہ داریاں،
ان شعبوں کا حق ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ امت دین کی طلب لے کر انہی شعبوں کی طرف جائے گی، انہی شعبوں کی طرف جائے گی۔ اس لیے ہم بھی نہیں کہتے اور قرآن بھی یہ نہیں کہتا کہ دین کے شعبے چھوڑ کر نکل جاؤ، قرآن بھی یہ نہیں کہتا، بلکہ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب یک بارگی نکل جائیں۔ نعوذ باللہ کہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور اس نفر سے دین کے شعبوں کا استخفاف، اس کا حل